بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد طاہر رشید ہے اور میری پیدائش یہاں ڈسٹرکٹ ننکانہ میں ایک گاؤں ہے نتھو والا، وہاں ہوئی، اور میری پرورش جو ہے وہ لیا میں ہوئی. میں نے ماسٹرز 1982 میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے کیا، وابڈا جوائن کیا، PRC میں رہا، اور پھر میں PhD کے لیے 1994 میں کینیڈا چلا گیا. واپس آیا، پھر 2002 میں واپس چلا گیا. وہاں میں اب اپنا کام کرتا ہوں انوائرمنٹل اسیسمنٹ کا، آئل اینڈ گیس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. لیکن جب میں یونیورسٹی میں تھا تو ادر دین مائی آفیشیل اسائنمنٹس، میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر سعید چیمہ. ہی واز 3 hours away from me and he was the manager of one of the second largest hydroponic facility in Ontario. لیمنگٹن جگہ کا نام ہے، تو وہاں میں جاتا تھا اور میں نے ان سے سیکھا. اور ہائیڈروپونک کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی 1:10 ریشو کے حساب سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم 1 ٹن جو ہے وہ عام زمین سے لیتے ہیں تو ہم 10 ٹن جنرلی جو ہے وہ ہائیڈروپونک سسٹم سے لے سکتے ہیں. اور وہاں تو پوری دنیا میں یہ بڑا پاپولر ہے، اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں بھی یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ اویئرنیس آ رہی ہے، اور ہمارے کسان جو ہیں وہ اس میں دلچسپی بھی جو ہیں وہ لے رہے ہیں. ہائیڈروپونکس میں جو 2 بڑے مسائل ہیں، ایک تو انرجی کنزمپشن کا مسئلہ ہے. وہاں چونکہ سردی ہے تو ہیٹنگ کا معاملہ ہوگا، یہاں چونکہ گرمی ہے تو اٹ ول بی ادر وے راؤنڈ. اور دوسرا ہے لیبر کاسٹ. اور پھر اس فیسلٹی کو، بڑی فیسلٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے. تو اس میں انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، دلچسپی بڑھ رہی ہے. انڈسٹریل لیول پہ بھی کچھ فارم بن رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے فارمرز جو ہیں وہ چھوٹے فارمرز ہیں، تو میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے فارمرز کی ہیلپ کریں. اور میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہائیڈروپونکس ہے کیا چیز. ہائیڈروپونکس پانی میں جو ہے وہ ہم ایک اسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں، اس میں پودے کی جو جڑیں ہیں وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں، اور پانی میں جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں جو پودے کو اپنی پرورش کے لیے چاہیے وہ شامل کیے جاتے ہیں. اور اس کو پھر اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے کہ مثلا نائٹروجن کتنی چاہیے، اس کا لیول مینٹین رکھا جاتا ہے، فاسفورس کتنی چاہیے، پوٹاسیم کتنی چاہیے، اور مائکرو نیوٹرینٹس کتنے چاہیے. اس کو جنرلی ہم اس کی pH بھی مانیٹر کرتے ہیں، اور اس کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی جس کو ہم EC کہتے ہیں وہ بھی مانیٹر کرتے ہیں. تو پانی وہاں سے گزر کے جاتا ہے تو پھر دوبارہ ری سائیکل کر لیا جاتا ہے، یعنی اس کو ایک خاص درجہ حرارت یعنی 80 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ گرم کرتے ہیں، اور واپس لا کے جتنے نیوٹرینٹس کم ہوتے ہیں ان کو پھر ان کی جو ریکوائرڈ کنسنٹریشن ہے وہ پوری کر دی جاتی ہے. اور اس طرح جو ہیں پودے ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں، جس میں ہیومیڈیٹی ہے، جس میں ٹمپریچر کنٹرول ہوتا ہے، اور جس میں انسیکٹس بھی جو ہیں وہ نیچرلی کنٹرول کیے جاتے ہیں. کچھ انسیکٹس کو کھانے والے کیڑے جو ہیں وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو ٹوٹلی کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں ہم ہائیڈروپونکس اگاتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 1:10 ریشو کا حساب ہوتا ہے اس کی ییلڈ کا. عام طور پہ جو سبزیاں ہیں وہ سیلڈز بھی اس میں اگائے جاتے ہیں، کھیرا اگایا جاتا ہے، ٹماٹر اگا لیتے ہیں، اور ہماری شملہ مرچ ہم جس کو کہتے ہیں، یہ ہماری 3 بڑی فصلیں ہیں جو ہائیڈروپونک میں اگائی جاتی ہیں. سلاد بھی اگایا جا سکتا ہے. چونکہ اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے پر یونٹ ایریا، یعنی 1 اسکوائر میٹر میں جو پروڈیوس ہو رہی ہے، یا ایک بڑے اسکیل پہ 1 ایکڑ میں جو پروڈیوس ہو رہی ہے وہ 10 گنا، تقریباً 10 گنا زیادہ، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. چونکہ اب ہماری پاپولیشن بھی بہت بڑھ گئی، ہماری ضروریات بڑھ گئی خوراک کی، تو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہائیڈروپونک کی طرف جانا پڑے گا. اور یہ بہت ہی ایفیشینٹ ٹیکنالوجی ہے. اس میں میرا جو نقطہ نظر ہے کہ ہم ایک چھوٹے فارمر کے لیے ایک اس طرح کا سسٹم لے کے آئیں کہ وہ چھوٹے لیول پہ اس کو شروع کرے، جو کہ سسٹینیبل ہو، اور ڈیفینیٹلی جب پروڈیوس آئے گی تو وہ اس میں پراسپیرٹی بھی آئے گی. اور اس میں ڈیفینیٹلی سائنس انوالو ہے، اس کو سائنٹیفک طریقے سے اس کو کرنا پڑتا ہے. یہ ہمارے عام زمینداروں کی طرح جو ہے نا ایک پیشن کے طور پہ نہیں ہے. پیشن تو بن جائے گا آہستہ آہستہ جب لوگ سیکھیں گے، تو لائف سٹائل کے طور پہ یہ نہیں ہے، یہ ایک انڈسٹری کے طور پہ اس کو رن کیا جاتا ہے. اور ایگزیکٹلی جیسے میں نے عرض کیا کہ ان ملکوں میں سردی زیادہ ہے تو ہیٹنگ کرنی پڑے گی. یہاں چونکہ سردی نہیں ہوتی اتنی زیادہ، گرمیوں میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں کولنگ لے کے آنی پڑے گی.
تو اس کے ہمارے پاس انڈیجنس مٹیریلز ہیں جس کو استعمال کر کے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اور اس کی ٹریننگ کے لیے ہمارے کچھ ادارے ہیں، جیسے میرے علم میں ہے کہ بارانی یونیورسٹی میں ان لوگوں نے ایک سسٹم جو ہے وہ رن کر رہے ہیں اور وہاں لوگ وہ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. اور اسی طرح دوسرے اداروں میں بھی جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اور میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ سیئنگ از بلیونگ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو جو اس میں شوق رکھتے ہیں ان کو ٹرینڈ کر دیا جائے اور پھر وہ جا کے اپنے علاقوں میں جا کے وہ یہ کام شروع کریں گے تو پھر دوسرے لوگ ان کو دیکھ کے آہستہ آہستہ خود ہی اس کی طرف آ جائیں گے. جیسے ٹنل فارمنگ میں انیشیٹو لیا، میرے کلاس میٹ ہی تھے جنہوں نے اس کو شروع کیا، اور اب ہمارے ملک میں ماشاءاللہ زمینداروں نے بڑے لارج سکیل پہ جو ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، مگر وہ سارا زمین میں کیا جاتا ہے. تو یہ ٹوٹلی پانی میں ہوتا ہے. تو اس سے ایک سٹیپ اگر ہم اور آگے جائیں کہ جن لوگوں کو یہ شوق ہو کہ ہم ساتھ مچھلی بھی پالیں، تو ہم اس کو نام دے دیتے ہیں ایکواپونک ہائیڈروپونک، یعنی پہلے مچھلی اور اس کے پانی سے پھر ریسائیکل کر کے اس سے ہم اپنی سبزیاں اگا سکتے ہیں، جو زیادہ پروڈکٹیو بھی ہوگا اور انوائرمنٹلی فرینڈلی بھی ہوگا. تو بیس یہی ہے کہ ہم ایک چھوٹے یونٹ سے شروع کریں، ایک مکمل پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ اس کو دیں، جو لوگ سیکھیں وہ اپنے علاقوں میں اس کو شروع کریں، اور آہستہ آہستہ جو دوسرے لوگ ہیں اس کو سیکھ بھی لیں گے اور اس کو اڈاپٹ بھی کر لیں گے. تو اس ملک میں آج تک ہمیں فوڈ سیکیورٹی پہ جو ہے نا ہماری پالیسیز بنتی رہی ہیں. تو اب وہ وقت جو ہے وہ گزر چکا. اب ہمیں فوڈ سوورینٹی کی بات کرنی ہوگی اور ایکسپورٹ اورینٹڈ ایگریکلچر لے کے آئیں گے تو پھر بات بنے گی. ڈیفینیٹلی جب ملک رن کرنا ہے تو یو نیڈ دا منی. تو جب تک ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے، اب تک تو امپورٹ ہو رہی ہیں بہت ساری ہماری سبزیاں، ہماری اناج، اور برا حال ہے. تو دس از ون آف دا ٹیکنالوجیز جو اس گیپ کو پورا کر سکتی ہے. اور ٹرینڈ چل نکلا ہے. اب صرف یہ ہے کہ ہمارے فارمرز کو اس کی ٹریننگ دینی پڑے گی اور ادارے موجود ہیں. تو میری اپنے فارمر حضرات سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو دوست اس کو سن رہے ہیں وہ ان دوستوں سے رابطہ کریں اور یہ آپ کو اٹیچ کر دیں گے جو ادارے ٹریننگ دے رہے ہیں. کسان ٹی وی والوں نے بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہے. جو کسان انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ان کا سلسلہ پہلے ہی چل رہا ہے، لیکن وہ ہائیڈروپونک کی ٹریننگ شروع کر رہے ہیں. تو آپ ان دوستوں سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ یہ جو ہیں آپ کی ہیلپ کریں گے. اور جو کمی ہوگی وہ الحمدللہ ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں. اور میرا اپنا کلاس فیلو جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، ہی از دی اتھارٹی آن اٹ. تو میں انہیں بھی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ جب وہ پاکستان آئیں، یا ہم ان کو اسپیشلی ریکویسٹ کر دیں گے کہ وہ آئیں اور آ کے ہمارے دوستوں کو، ہمارے کسانوں کے لیے کوئی نہ کوئی پیکج دے کے جائیں، کوئی ٹریننگ کرا کے جائیں. اور میری کوئی تقریباً 5-6 سال پہلے کاڈا کے ڈی جی آئے تھے پاکستان میں. تو ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں چھوٹے کسان کے لیے چھوٹے یونٹ بنانے ہوں گے، اور جو وائبل بھی ہیں، جو فیزیبل بھی ہیں. ان کی انرجی کاسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوگی، اس کی لیبر کاسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوگی. ہمارے پاس لیبر کاسٹ تو ماشاءاللہ اس کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے فارمر جو ہیں وہ خود ہی لیبر کر لیتے ہیں. انرجی کا پرابلم ہے تو اس کو سولر انرجی جو ہے وہ ریپلیس کر سکتی ہے. ہمیں اللہ پاک کا کرم ہے ہم پہ کہ ہمارے پاس اتنی دھوپ ہے کہ وی کین پروڈیوس آور انرجی فرام دا سولر پینلز. اور پھر اگر ہم اس میں پرفیکٹ ہو جائیں تو پھر اس میں سے جو ویسٹ نکلے گا اس سے بھی انرجی پیدا کی جا سکتی ہے. تو یہ سیلف سسٹینیبل ہے. اور ہائیڈروپونک میں لوگوں میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ آرگینک پیدا کیا جا سکتا ہے. تو آرگینک کی اب تک کی جو تعریف ہے اس میں سائل کا ہونا ضروری ہے، مگر آرگینک بھی ہم کر سکتے ہیں. یعنی آپ فرٹیلائزر نہ یوز کریں، ہم کمپوسٹ ہی لے سکتے ہیں. ہم مختلف جو ہمارے ویسٹ مٹیریلز ہیں ان میں سے ایکسٹریکٹ کر کے، جو میں نے خود بھی کیا اور اس پہ ہم نے لوگوں کو ماسٹرز بھی کروائے، اور اٹ از پرفیکٹلی آل رائٹ. وہ چل سکتا ہے یہ کام. یعنی یہ اٹ کوڈ بی اے ٹوٹلی سسٹینیبل سسٹم جس میں آپ کو اپنے فارم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ اپنا فرٹیلائزر بھی خود بنا سکتے ہیں، آپ اپنا انسیکٹیسائڈ بھی خود بنا سکتے ہیں. اور پھر جب ٹریننگ دے دی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیڑوں کو مارنے کے لیے کچھ اور کیڑے پیدا کیے ہوئے ہیں جو پھر ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں. تو میری پھر آپ لوگوں سے التجا ہے، ہمارے چھوٹے فارمر سے، چونکہ میں خود ایک چھوٹے فارمر کا بیٹا ہوں. تو میرا پیغام آپ کو یہی ہے کہ آپ اس طرف آئیں، اور ٹریننگز اویلیبل ہیں اور یہ ادارہ بھی آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.